بھائی ابھی یہ میرا بھائی آیت لگائے گا، سارے لوگ غور سے دیکھنا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں اور انہیں میں دوبارہ دنیا میں بھیجوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع آپ کے سامنے ہے کہ قادیانی کس طرح اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں اور ان کا زور ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جتنے مرضی دلائل پیش کر دیں، لیکن آسمان کا اور زندہ کا لفظ ہمیں دکھایا جائے، یہ تو فلاں حدیث میں نہیں ہے، فلاں میں نہیں ہے۔ اور جس طرح بنی اسرائیل کی قوم تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال پہ سوال کرتی تھی جب انہیں گائے کے ذبح کا حکم ہوا، کبھی رنگ کا بتائیں، کبھی عمر کیسی ہو یہ بتائیں، ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی ہمیں اور بتائیں۔ تو اس طرح یہ قادیانی قوم جو ہے یہ بھی سوال کرتی ہے کہ ہمیں زندہ کا لفظ بھی دکھائیں اور آسمان کا لفظ بھی دکھائیں۔ تو یہ قادیانیوں کا ایک بہت بڑا دجل ہے جس کو آج انشاءاللہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سورۃ نساء میرے سامنے ہے، اس کی آیت نمبر 157 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے یہود کا قول بقولہم سے، یہود کا قول جو ان پر لعنت کا سبب تھا، کہ میں مختصراً اس کا پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، ترجمہ اس کا لفظی موجود ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کیا مسیح کو، یعنی عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے، یہ اللہ نے بتا دیا۔ حالانکہ وما قتلوہ، انہوں نے نہیں قتل کیا اس کو اور نہ ہی سولی دی اس کو، لیکن بلکہ صورت بنا دی گئی ان کے لیے، اور بے شک جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اس میں البتہ شک میں ہیں، اس سے نہیں ہے ان کو اس کا کوئی علم الا مگر اتباع الظن، پیروی اٹکل کی، اندازے کی، اور اس کو قتل نہیں کیا یقیناً۔ اگلی آیت ہے بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اس کو اپنی طرف، الیہ اپنی طرف، وکان اور ہے اللہ عزیزا حکیما غالب حکمت والا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہودیوں کا واضح قول بتایا ہے کہ ہم نے قتل کیا تھا، اور اللہ کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ تو وہ قتل کر سکے اور نہ ہی سولی دے سکے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جب کسی شخص کے بارے میں کوئی کہتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے کہ مثال کے طور پر زید سیالکوٹ گیا تھا، تو دوسرا تردید کرے کہ نہیں وہ تو لاہور گیا تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لازمی بات ہے لاہور وہ پہلے جا چکا ہوگا۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی تردید کرتے ہوئے کہا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا۔ اب دونوں باتیں سمجھنے والی ہیں کہ یہ جو رفع ہے یہ یقیناً اس سے پہلے ہو چکا تھا جب یہودیوں نے یہ بات کی تھی، اور دوسری بات ان کے لفظ زندہ کے لفظ کا مطالبہ تو اللہ تعالیٰ نے جب کلیئر کر دیا کہ نہ ہی قتل کیا نہ سولی دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ تھے یا نہیں تھے؟ لازمی بات ہے، ہر معمولی عقل رکھنے والا بھی یہ سمجھ جائے گا کہ وہ تو زندہ تھے، کیونکہ زندہ ہی شخص کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کرنی تھی نا۔ تو جب وہ زندہ تھے تو قادیانیوں نے اس میں رفع سے پہلے کہاں سے نکال لیا کہ وہ فوت ہو گئے؟ قرآن پاک تو اس میں بالکل خاموش ہے، کوئی ذکر نہیں کرتا کہ وہ اس دوران فوت ہوئے تھے۔ اب آتے ہیں قادیانیوں کے دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ زندہ ہونے کا مسئلہ تو حل ہو گیا، اب آسمان پر ان کو اٹھایا گیا تھا، یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ ویسے تو یہ بات معمولی عقل رکھنے والے انسانوں کو بھی معلوم ہے کہ جب کوئی چیز اٹھائی جاتی ہے تو ہر چیز کے اوپر کی سمت جو ہے آخر کار آسمان ہی بچتا ہے، لیکن یہ قادیانی عقل چونکہ موٹی ہوتی ہے معذرت کے ساتھ، تو اس لیے ہم ان کو ان کے کتابوں سے مسلمات سے دکھائیں گے۔ یہ جلد 17 اور 108 ہے ہمارے سامنے۔ تو یہ بتاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رفع اللہ الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف مانا ہے، تو یہ اپنی طرف اللہ تعالیٰ کی کون سی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف بولی جائے؟ تو مرزا صاحب فرماتے ہیں شریعت نے دو طرفوں کو مانا ہے، ایک خدا کی طرف اور وہ اونچی ہے جس کا مقام انتہائی عرش ہے، اور دوسری شیطان کی اور وہ نیچے ہے۔ تو آگے نیچے لکھا ہے یہ تینوں شریعتوں کا متفق علیہ مسئلہ ہے، یعنی اس پر اتفاق ہے کہ مومن مر کر خدا کی طرف جاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہاں سے آسمان کا لفظ جو ہے مرزا صاحب نے تسلیم کر لیا ہے، لیکن قادیانی جماعت ہے کہ ہٹ درمی پر اتلی رہتی ہے۔ اسی طرح سے اس کے بہت سے حوالے جات موجود ہیں، یہ آپ کو مرزا صاحب کا ہی ایک اور حوالہ بھی دکھاتے ہیں، اور بلکہ خود قرآن مجید میں اس کی صراحت موجود ہے۔ سورۃ الملک ہے، اس کی آیت نمبر
16 آپ کے سامنے ہے، آمنتم من فی السماء، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے، ان یخسفا کہ دھنسا دے تم کو زمین میں۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، تو یہ صرف قادیانیوں کو معلوم ہے؟ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے ہر جگہ پہ ہے، لیکن جب وہ کوئی سمت بتانی ہوتی ہے تو وہ آسمان ہوتی ہے کہ اللہ کی یہ سمت ہے۔ تو یہ بھی یہ اگلی آیت میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، ام امنتم من فی السماء۔ دو جگہ پر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ جب اللہ کی سمت بولنی ہو تو آسمان مراد لیتے ہیں۔ تو جب اسی لیے آسمان کی طرف دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعا کرتے تھے کہ جب آپ کی خواہش تھی کہ قبلہ تبدیل ہو۔ البقرہ آیت نمبر 144 آپ کے سامنے ہے۔ چونکہ ابھی ہم بالکل اختصار کے در پہ ہیں تو آپ کو چند مزید حوالہ جات مرزا صاحب کے دکھا رہے ہیں۔ مرزا صاحب کا قول خدا کی طرف وہ اونچی ہے جس کا مقام انتہائی عرش ہے، مسیح کی روح آسمان کی طرف اٹھائی گئی۔ مرزا صاحب کا الہام ہے ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء، تبلیغ رسالت میں ہے۔ تو یہ وہی حوالہ جات آپ کو ان کے سکین بھی دکھائے گئے ہیں 2 کے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ قادیانی جو ہے یہ صرف ہٹ درمی کرتے ہیں اور ان کا مقصد صرف مذاق بنانا، قرآن کریم کا انکار کرنا ہوتا ہے، اور اصل جو قرآنی تعلیم ہے اس کے دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ ورنہ آپ کے سامنے واضح کر دیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی آیت سے بالکل واضح ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس وقت وفات نہیں ہوئی تھی جب ان کا اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اٹھا چکا تھا ان کو زندگی کی حالت میں۔ اور اس میں صرف قادیانیوں کو دھوکہ دینا بنی اسرائیل کی طرح ہے۔ اور آسمان کا لفظ بھی قرآن و حدیث سے اور مرزا صاحب کی اپنی کتابوں سے ثابت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو سمت ہوتی ہے وہ آسمان ہی ہوتی ہے جب بولی جائے۔ اور ان کی حالت خود بنی اسرائیل جیسی مرزا صاحب نے بتائی ہے۔ ملفوظات جلد 7 پرانا 10 جلدوں والا ایڈیشن جو ہے، بدر کا حوالہ ہے 20 اپریل 1905 کہ اس غریب جماعت کا نام اس وقت بنی اسرائیل رکھا ہے خدا تعالیٰ نے، یہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو اس لیے یہ بالکل یہودیوں والے کام جو ہے یہ بالکل نہیں چھوڑتے اور ان کی پیروی کرتے رہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور یہ جو بچپن سے اپنے ماں باپ کے عقیدے لے کر بیٹھے ہیں کہ ہم خدائی جماعت ہیں اور ہم خدا کے پیچھے چل رہے ہیں، یا ان کی غلط فہمی سے اللہ ان کو نکالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔